بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس بابرکت پروگرام میں، جو کہ تفسیر القرآن کے عنوان پر منعقد ہوتا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام انعامات سے نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے والے، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج 20 رمضان المبارک ہے، سن 1442 ہجری اور 3 مئی سن 2021 عیسوی۔ افطاری کا وقت قریب ہے، 20واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 21واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے جتنے ایام گزر چکے، ان میں ہم سے جو بھی عبادت ہو سکی اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اور جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے صرف نظر فرمائے۔ رات بھی طاق راتوں میں سے پہلی رات تھی، 21 کی رات، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے اور اس میں ان کی عبادت اللہ رب العزت قبول و منظور فرماتے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور پہلے سے بڑھ کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ آج ہمارا درس سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ ہوگا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کے کچھ نشانات ذکر کیے اور ان لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ جو مالک پہلی مرتبہ جس نے کائنات کو بنا لیا، مخلوق کو بنا لیا، وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے بارش کی مثال دی کہ بارش کے ذریعے اللہ رب العزت زمین کو زندہ کرتے ہیں اور یہ زمین جو مردہ ہو چکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرتے ہیں اور اس سے پھل پھول، کھیتیاں اور سبزیاں اگاتے ہیں۔ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کمالات ہیں۔ جس طرح یہ ساری چیزیں آپ ان کو مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا۔ آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عجائبات قدرت کے کچھ نشانات
اور کچھ دلائل کا ذکر کیا ہے جو انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں اور اس بات کی واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور اس بات کی بھی واضح طور پر دلیل ہے یہ کائنات کا نظام، یہ نظام ہستی از خود نہیں چل رہا، بلکہ اس کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ جل شانہ ہے، جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا و منفرد ہے۔ اس کو چلانے کے لیے اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں، بلکہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا ہی اس کارخانہ ہستی کو چلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے اہل عقل کو، اہل خرد کو دعوت فکر دی ہے کہ وہ ان پر غور کریں، تو ان کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کو چلانے والا، بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر فرمایا آیت نمبر 20 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اس کے عجائبات قدرت میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان خلقکم من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ بنیادی طور پر انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام جو پوری بشریت کے اور بنی نوع انسان کے باپ ہیں، بنیاد ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان خلقکم من تراب۔ تو جہاں بھی اس بات کا ذکر، تو یہ جو سب سے پہلا انسان ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس انسان کو بنایا ہے، اور پھر مٹی سے بننے والا یہ انسان، اس سے آگے اللہ رب العزت نے پھر پوری انسانیت کی نسل چلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات اس میں جا بجا ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور مٹی جو ہے، مٹی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے مواد رکھے ہیں اور ایسے کیمیکلز رکھے ہیں، ایسے ذرات رکھے ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی ترکیب کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انسان، اس کو آپ دیکھیں گے کہ شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، آواز میں، کھانسنے کے انداز میں ایک دوسرے سے مختلف ہے، رنگ روپ میں، نقش و نگار میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پورے نظام کائنات کو خود دیکھنے والا ہے، اور خود اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور خود چلا رہا ہے، اور خود بنا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی مشین فٹ کر دی ہے انسانوں کے بنانے کے لیے، اور اس میں مٹیریل ڈال دیا گیا اور ایک ہی طرز کے انسان بنتے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے رحم میں آپ کی تصویر بناتا ہے، شکل و صورت بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ صورکم فاحسن صورکم،
اللہ تعالیٰ نے ہی تمہاری شکلیں بنائی ہیں اور بہترین شکلیں بنائی ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کیا، یعنی ہمیں مخاطب ہے پوری انسانیت کو، یعنی ہمارے بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے۔ اس کے بعد صرف یہیں پر بات موقوف نہیں ہو گئی، اللہ رب العزت نے انسان کی افزائش نسل کے لیے، اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر جو دوسرا جو اس کا طریقہ کار رکھا ہے کہ وہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے پیدا کیا۔ تو گویا کہ باقی جتنی اللہ رب العزت نے انسانیت بنائی ہیں، انسانیت کے جتنے افراد ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العزت نے پانی کی بوند سے پیدا کیے، اور نکاح کے سلسلے کو اسی لیے مشروع قرار دیا کہ شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، ان کا پانی آپس میں ملتا ہے تو آگے باقی نسل پھیلتی ہے، جن کا آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم اچانک بشر کی صورت میں زمین میں پھیل رہے ہو، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسلسل انسان کی شکل میں، بشروں کی شکل میں پوری زمین میں پھیل رہے ہو، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جاری کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اذا جو ہے ثم اذا انتم، تو یہ فا کے بعد آتا ہے اور یہاں ثم کے بعد آیا ہے، جس میں تاخیر کا مفہوم پایا جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام ان کو مٹی سے تخلیق کیا، اور اس کے بعد جتنے انسان آئے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی بھی آگے کہ وہ مراحل وار اس کی تخلیق کی، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نطفہ جو ہے پھر وہ کچھ دن تک وہ خون کا لوتھڑا کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ گوشت کا پیس بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ پروسیس اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد تم زمین میں بشر کی صورت میں پھیلے، اللہ تعالیٰ نے اربوں انسان پیدا کیے، اور جو زمین کے اندر آباد ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے ہیں۔ تو یہاں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو پیدا کیا، اور یہاں ان لوگوں کی بھی تردید ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کائنات کا یہ نظام یہ ارتقائی صورت میں ہے، کہ پہلے انسان بندر تھا، بندر سے پھر انسان بن گیا، پھر پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے مفروضے غلط ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو جہاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے ایک ایسا انسان بنایا کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیتیں دیں، دماغ دیا، عقل دی، فہم دیا، اور ایسی توانائیاں اور ایسی صلاحیتیں دیں کہ جس کے کارنامے دیکھ کر دنیا دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العزت جس کو عزت دے اور جس کو عظمت عطا کرے۔ اور مٹی میں اللہ رب العزت نے پھر بہت ساری برکات بھی رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مٹی کو حقیر جاننے کی وجہ سے ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سجدہ کریں تو سجدہ سے انکار کیا تھا، تو یہی کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کے لیے اس نے دلیل دی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہے، اور اس کو تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ کا کام ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، مٹی اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مٹی جو ہے
اس کی جو پروڈکشن ہے، آگ اس کی خادمہ ہے، آگ اس کی خادمہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر مٹی کے برتن بنائے جائیں تو ان کو پکانے کے لیے آگ کی جلانا پڑتی ہے۔ کھانا پکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہمارے لیے، زمین سے ہمارے لیے فروٹ پیدا کیے، سبزیاں پیدا کی، ترکاریاں پیدا کی، جانور پیدا کیے، اور تو جو بھی ہم پکاتے ہیں وہ آگ جلا کر پکاتے ہیں۔ روٹیاں پکاتے ہیں تو آگ جلا کر پکاتے ہیں، تو گویا کہ آگ جو ہے یہ تو ایک خادمہ کے طور پر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں کہ مٹی سے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، پھر آگے یعنی آدم علیہ السلام کو، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بھی آدم علیہ السلام کو بخشا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یعنی انسانیت کو یہ تکریم بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ید کریم ہے، کیسا ہے؟ جیسے اللہ کے علم میں ہے۔ اس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، اس کا معنی قدرت کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی حقیقی معنوں میں ہے، اور تبھی جا کر تو یہ شرف اور کرامت انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس لیے کہا تھا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ، جب میں نے حکم بھی دیا تھا کہ آپ اس کو سجدہ کریں جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ فرماتے ہیں بنایا، تو یہ ید جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو لائق ہے ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ تو اس کے بعد باقی پوری نسل انسانی، اس کو اللہ رب العزت نے جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے شروع میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آگے ان کی نسل پھیلائی۔ وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام سے ہی ہماری اماں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی زوجہ محترمہ کو پیدا کیا، یعنی اماں حوا کو۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، تو گویا کہ بنیاد آدم علیہ السلام ہی ہے، ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے آگے آدم علیہ السلام سے اور ہماری اماں جان حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے انسانوں کو بہت دنیا میں پھیلایا، اور اس نسل انسانی کو چلایا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات میں سے یہ بھی ہے، اور اس کے انعامات اور احسانات میں سے یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے، تمہاری نسل سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی تمہاری بیویاں پیدا کی۔ اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے اس احسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہمارا جوڑا، ہماری بیوی، ہماری زوجہ، انسان کی شریک حیات، اس کو بھی نسل انسانی سے بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کی بیوی جنات میں سے بنا دیتا، جنات کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ہوتا اور بیوی جننی ہوتی، تو پھر انسان جنات کو تو دیکھ نہیں سکتا، تو یہ بھی نہیں پتہ ہونا تھا کہ اس کی وائف کہاں بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے۔ پھر اغراض سارے ان کے مختلف، جنات کے جو ضروریات زندگی ہیں وہ الگ ہیں، انسانوں کے ضروریات زندگی ہیں وہ الگ ہیں، پھر گھر کو چلانے کا سلسلہ، پھر بچوں کی تربیت کا سلسلہ، تو یہ سارے سلسلے مشکل ہو جاتے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ جس طرح انسان اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کی شریک حیات کو بھی اشرف المخلوقات بنایا، وہ بھی نسل انسانی سے ہے۔ جس طرح کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اگر مرد انسان ہونے کے ناطے اشرف المخلوقات ہے، تو اس کی بیوی بھی
اس کی بیوی ہونے کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی نسل انسانی سے بنایا، اور جس طرح مرد آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح خواتین بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ خواتین جو ہیں یہ مردوں کی شقیقہ ہیں، یعنی ایک ہی باپ کے یہ سارے اولاد ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی قدرت کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نسل سے، تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہاری ازواج کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نکاح کے غرض و غایت بیان کیے۔ نکاح شریعت نے اس کو مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کا یہ نظام دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر، مرد کے اندر یہ خواہش رکھی ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر یہ طلب رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شریکہ حیات، اس کی بیوی اس کے پاس ہو۔ خواتین کو بھی اللہ رب العزت نے ان کے اندر بھی یہ طلب رکھی ہے کہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کا کوئی سرپرست ہو، ان کا کوئی ذمہ دار ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کے درمیان یہ چاہت پیدا کر کے اور ایک تعلق خاص کی دونوں کے اندر ایک خواہش پیدا کر کے اللہ رب العزت نے نسل انسانی کو آگے چلانے کا بہترین انتظام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان شادی کرتا ہے، جب شرعی طور پر شریعت کے مطابق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا نکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، تو انسان کو شادی کرنے کے ساتھ ہی اس کے دل کے اندر یہ تمنا، خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا کرے۔ اب اگر کچھ سال گزر جائیں، دیر ہو جائے، تو پھر علاج، دعاؤں کا سلسلہ اور یہ فکر مندی شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی تک اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک محبت پیدا کر دی ہے شوہر کے دل میں بھی اور بیوی کے دل میں بھی کہ ان کی اولاد ہو، اور جب پھر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اولاد کی پرورش کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ شوہر بھی اور اس کی بیوی بھی اپنی اولاد کا اس قدر خیال رکھتے ہیں کہ اتنا اپنا خیال نہیں رکھتے، اور ان کی پرورش کرنے میں کہ ان کی صحت اچھی ہو، ان کا لباس اچھا ہو، ان کی تعلیم اچھی ہو، اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کے عجائبات قدرت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں سے ہے، اس کے قدرت کے نشانات میں سے ہے کہ اس نے یہ سارا سلسلہ پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں نکاح کے جو اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں اور معاشرے کے اندر یہ جو گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، بعض اوقات طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، شوہر اور اس کی بیوی کے اندر دوریاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، بودھ ہے، اور آپس میں تلخیاں ہیں۔ تو اس کا اصل میں سبب یہ ہے کہ ہم نکاح کے ان مقاصد کو مد نظر نہیں رکھتے جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، اور جو نکاح کے اغراض و مقاصد میں سے ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے لام تعلیل کے ذریعے کہ نکاح کرنے کا اللہ رب العزت نے تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے پیدا کیے، تو اللہ رب العزت نے اس کی آگے غرض و غایت بیان کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف جا کر، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسل سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کر سکو۔ گویا کہ یہ جو عمومی طور کے اوپر ہم لکھتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ اب تو یہ کارڈ وغیرہ یا خط وغیرہ لکھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے اہتمام کے ساتھ خط لکھتے تھے، اور بڑے بڑے ادیب لوگ، ان کے خطوط جو ہیں ادب پارے ہوتے تھے اور حکمت اور دانائی کی باتوں پہ مبنی ہوتے تھے۔ کئی علماء کے خطوط علمی ان کے اندر فوائد ہوتے تھے۔ تو آج کل تو یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، اور اسی لیے کہ لوگ لینگویج سے بھی صحیح طور پر آگاہ نہیں ہیں۔ تو اس وقت لکھتے تھے
کہ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فلاں تاریخ کو فلاں شخص کی شادی خانہ آبادی ہے، شادی خانہ آبادی ہے. تو گویا کہ شادی کا جو غرض و مقاصد تھے کہ گھر کو آباد کرنا، شادی خانہ آبادی، کہ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ تمہاری ازواج جو ہیں ان کے گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے، تمہاری بیویاں ان کو جب تم بیاہ کر لاتے ہو، نکاح کر کے لاتے ہو، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو. سکون کس طرح حاصل کر سکے کہ انسان جب شادی نہیں ہوتی تو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. کاروبار کے لیے گیا، مزدوری کرنے کے لیے گیا، جہاں رات ہوگی وہاں رہ گیا، گھر آنے کی فکر نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہے گھر میں کون کوئی میرا انتظار کر رہا ہے. اور پھر جو کمایا اس میں سے کھل کے خرچ کیا، جو بچ گیا، وگرنہ اپنے یہ دوست احباب کی محفلوں میں اور ان کی دعوتوں میں اڑا دیے پیسے. لیکن جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میری بیوی گھر میں ہے، تو اب اس کے لیے تسکنو الیہا، سکون کا معنی ہے ٹھہراؤ، سکون کا معنی ہے ٹھہراؤ، کہ کسی چیز کا ایک جگہ پہ ٹھہر جانا. اب انسان ادھر ادھر کے خیالات چھوڑ کر اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا چھوڑ کر اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ وہ گھر جائے، تاکہ اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور گھر میں آ کر اس کو سکون ملتا ہے، گھر میں آ کر اس کو سکون ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ بیوی جو ہے یہ دنیا کی دولتوں میں سب سے بہتر دولت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری ویسے تو عارضی سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین ساز و سامان، دنیا کی سب سے بہترین متاع وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے. اور آپ نے اس کی آگے پھر تعریف کی نیک بیوی کی علامات کیا ہیں. وہ مومنہ عورت اور وہ اچھے اخلاق کی مالک عورت، کہ اذا نظر الیہا سرت ہو، اس کا جو اپنی زیب و زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے. باہر جاتی ہے تو پردہ کر کے جاتی ہے، دوسروں کے سامنے پردہ کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتی ہے، تاکہ شوہر اس کو دیکھے. اذا نظر الیہا سرت ہو، تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْهُ، اور جب شوہر اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهُ حَفِظَتْهُ، جب شوہر گھر سے باہر جائے تو وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے گھر کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ اوصاف بتائے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جس آدمی کو 4 چیزیں مل جائیں گویا کہ وہ بڑا سعادت مند انسان ہے، اس کو دنیا کی ہر نعمت مل گئی. اربعن من سعادت المرء فی ہذہ الدنیا، 4 چیزیں انسان کی سعادت مندی کا باعث ہیں اس دنیا میں. اس کے سعادت مند ہونے کی علامت ہے ایمان اور اسلام کے بعد. پہلے نمبر پر فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. دوسرے نمبر پہ فرمایا الجار الصالح، نیک پڑوسی. تیسرے نمبر پر المسکن الواسع، کھلا اور آرام دہ گھر. اور چوتھے نمبر پر المرکب الحنی، آرام دہ سواری. تو یہاں بھی سب سے پہلے بیوی کا ذکر کیا. تو انسان کو بیوی جب گھر میں آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اب وہ سارے پیسے اللہ تللوں میں ضائع کرنے کی بجائے اب وہ بچت کرتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے، ان کے کسوہ لباس کا انتظام کرنا ہے، ان کی باقی ضروریات کا علاج معالجے کا انتظام کرنا ہے. اب وہ فضول خرچی نہیں کرتا بلکہ سیونگ کرتا ہے، بچت کرتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. تو اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق کو ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے اور دونوں پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو بیوی کے لیے بھی وہ گھر جو سکون کا باعث اور شوہر کے لیے بھی وہ گھر سکون کا باعث ہے. انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو ایسی شادی جس سے انسان کو سکون ہی حاصل نہ ہو، ٹینشن ہی ٹینشن ہو، پریشانی ہی پریشانی ہو، یا خاتون کے لیے گھر میں جس کو لایا ہے بیوی کے لیے پریشانیاں ہی ہوں، مشاکل ہی ہوں، ظلم و ستم ہو، تو پھر وہ نکاح کے اغراض و مقاصد کے تو منافی ہے. تو پہلا مقصد یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم بیوی کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. تمہارے سوچ و فکر میں
تمہارے طبیعت مزاج میں ایک ٹھہراؤ آئے اور تمہیں اپنے گھر میں سکون حاصل ہو۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت، محبت، دوستی رکھ دی ہے۔ مودت جو ہے اس کا معنی کہ وہ محبت ہے جو انسان کسی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے، اور یہ محبت جو ہے، اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ شوہر کی پوری وفائیں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ وہ عورت جو اس شوہر کے لیے، جس نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، وہ پورا ماحول چھوڑ کر جس میں اس نے عورت نے پرورش پائی ہوتی ہے، وہ سارا ماحول چھوڑ کر، اپنا خاندان چھوڑ کر، اس فرد واحد کے لیے، اس کے نکاح میں آ جانے کی وجہ سے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے اس کے لیے آ گئی۔ اور یہ بہت بڑی قربانی ہے، کسی کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اپنے والدین کو چھوڑنا، اپنے وہ بہن بھائی جو جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب ایک عورت یہ سب کچھ تج کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک آدمی کے لیے اس کے نکاح میں آ کر اس کے گھر میں آ گئی ہے، تو اب اس کو بھی اس کے ان جذبات کا، اس کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کو پیار دے جو پیار وہ چھوڑ کے آئی ہے، اس کو محبت دے جو محبت وہ چھوڑ کے آئی، جو محبتیں وہ قربان کر کے آئی ہے۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھے، جس طرح کہ اس کے ماں باپ اس کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور جو چیز وہ مطالبہ کرتی تھی ان کی استطاعت میں تھا اور اس کو پورا کرتے تھے، تو اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ محبت کرے۔ اور بیوی، وہ بھی اپنی پوری وفائیں اس کی بھی اپنے شوہر کے لیے ہوں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے۔ تو پھر اس طرح جو ایک گھر ہے، اس کی ایک شوہر اور بیوی، اس کی زندگی ایک مثالی زندگی بنتی ہے، ایک ایسی زندگی بنتی ہے کہ جس میں دنیا کے اندر بھی سکون ہوتا ہے، اور اس قدر ان کا آپس میں ایک تعلق، پیار اور محبت ہوتا ہے کہ وہ ایک مثالی شوہر اور بیوی کے طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دونوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ سچے دل کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ یہ رشتے وفاؤں کے رشتے ہوتے ہیں، اور ان کو وہ یہ سمجھ کر کہ اللہ رب العزت نے یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا کہ ہمارا یہ جوڑا بنے، اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی قدر کرتے ہوئے تو وفا کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَرَحْمَةٌ، تیسرا لفظ استعمال کیا یہاں وَرَحْمَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان رحمت اور شفقت پیدا کر دی ہے، مہربانی پیدا کر دی ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جب ہم اس لفظ پہ غور کرتے ہیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نکاح کے اغراض و مقاصد میں ہے کہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں رحم کے جذبات ہوں، مہربانی اور شفقت کے جذبات ہوں، اور بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے بارے میں مہربانی کے اور شفقت کے جذبات ہوں، رحمت کے جذبات ہوں۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے، بعض اوقات شوہر سے اپنی بیوی کا مطالبہ کرنے میں پورا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کسی چیز میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تو بیوی وہ اپنے رحمت کے جذبات ان کو بروئے کار لاتے ہوئے شوہر کی اس طرح کی کوئی اگر اس سے کوتاہی ہو گئی تو اس سے درگزر کر لے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ بعض اوقات بیوی نے کوئی کام دیر سے کیا، ناشتہ جلدی نہیں بنایا، بچوں کو اسکول جانے کے لیے جلدی تیار نہیں کیا، دیر ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ شوہر اس کو مارے پیٹے اور ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ یہ سمجھ کر کے انسان ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو یا وہ جلدی اٹھ نہیں سکی، تو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ تو گویا کہ دونوں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، دونوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی غلطی کو معاف کریں اور اس سے درگزر کریں جو غلطی معافی کے قابل ہے، شوہر بھی اور بیوی بھی۔
تو پھر گھر میں ٹینشن نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اسی لیے صحابہ اکرام میں سے جن کو حکیم الصحابہ کہا جاتا ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی ام درداء سے یہ کہا، ابتدائی طور پر جب آپس میں ان کا آمنا سامنا ہوا اور آپس میں وہ مل بیٹھے نکاح کے ابتدائی ایام میں، تو کہا کہ ہم آپس میں ایک بات طے کر لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے، پرسکون گزرے، پیار و محبت کے ساتھ گزرے، اور ہمارا گھر ایک پرسکون اور محبت بھرے ماحول کا منظر پیش کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان ہیں۔ اپنی بیوی کو جو نصیحت کر رہے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یاد رکھنا جب کبھی مجھے کسی بات پہ غصہ آ جائے تو آپ اپنے آپ کو نرم کر لیا کرنا، اور جب میں دیکھوں گا کہ آپ کسی بات پر ناراض ہیں تو میں اپنے آپ کو نرم کر لوں گا، اور اس وقت جو ہے نرمی کے ساتھ اور صرف نظر کر کے وہ وقت گزار دیں گے، تو آپس میں کلیش نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، تو اس طرح دونوں کے اندر محبت قائم رہے گی اور یہ محبت دائمی ہوگی۔ تو پھر اسی طرح انہوں نے زندگی بسر کی، کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، کبھی آپس میں کلیش نہیں ہوا، حتیٰ کہ لوگ اس مثالی جوڑے کی مثالیں بیان کیا کرتے تھے کہ ان کا آپس میں باہمی جو تعلق کے کار ہے، گھر میں ان کا رہنے کا انداز ہے، اور یہ محبت اس قدر پائیدار اور پختہ تھی کہ جب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو بہت سارے کبار صحابہ اکرام میں سے ام درداء جیسی نیک اور صالحہ خاتون کے ساتھ انہوں نے شادی کا اظہار کیا اور ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ابو الدرداء کے بعد کسی سے اور سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اگر شوہر نیک ہے اور اس کی بیوی بھی نیک ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں جائے گی، تو میں چاہتی ہوں کہ میں جنت میں بھی ابو الدرداء کے ساتھ رہوں۔ تو انہوں نے شادی نہیں کی اس کے بعد، اپنے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں نکاح کے مقاصد بیان کیے، ایک تو یہ اللہ اپنے انعام اور احسان کا ذکر کیا، اپنی قدرت کے کمالات ذکر کیے، اور یہ احسان انسانیت پہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے جوڑے کو پیدا کیا، جن کے اغراض ایک جیسے اور جن کی خوراک ایک جیسی، لباس کے لیے جو کپڑا جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ایک جیسی، اور کھانے پینے کی ہوائج ایک جیسی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ ایک باپ کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بیوی اور شوہر کے جسمانی ساخت میں فرق ہے، اور ان کی بعض جسمانی عوارض ان کے اندر فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبت ڈالی ہے۔ تو دوسرا کہ نکاح کا مقصد جو ہے کہ انسان کو، شوہر کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی سکون میسر آ جائے، اور تیسرا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے محبت کریں، شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کو کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں، اپنے اندر یہ داعیہ رکھیں کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اور یہ سمجھ کر کہ آخر وہ بھی انسان ہے تو درگزر کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس میں اپنی وحدانیت کے دلائل ذکر کیے کہ انسان اس بات پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کہاں سے شروع کی، پھر اس کا سلسلہ نسل آگے کیسے چلا، اور پھر ان کی جو ضروریات، ان کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی، ان کے اندر کیسے جذبات رکھے کہ انسان ہے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہر قسم کے یہ جذبات رکھے ہیں، محبت کے جذبات بھی ہیں، نفرت کے جذبات بھی ہیں، اور وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ تعاون کے جذبات بھی رکھتا ہے، دوستی کے جذبات بھی رکھتا ہے۔ تو یہ سب کی سب اس بات کی دلیل ہے
کہ صرف مٹی سے انسان کا ایک مجسمہ تیار نہیں کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے نشانات ہیں، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ اس کا نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کی حقوق و عبادات میں کوئی اس کا شریک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، اور ان دلائل کا سلسلہ آگے جاری ہے، انشاءاللہ باقی کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے میرے بہن بھائی اور عزیز اور عزیزات اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمارے روزے، نمازیں اور تمام عبادات قبول فرمائے، ہمیں صحت و عافیت سے نوازے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے، اور ماہ رمضان کی برکات سے استفادہ کرنے کی اور اس کے فوائد اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ ہمارے محترم شیخ حضرت مولانا حافظ عبدالستار حماد صاحب شیخ الحدیث اور مفتی جماعت وہ بیمار ہیں، اب ان کی صحت تو کچھ بہتر ہے، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ کمزوری بہت ہے ابھی۔ ان کے لیے خصوصی طور پر تمام میرے بہن بھائی عزیز اور عزیزات ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کو تا دیر ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بابرکت سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، ان کو ایمان اور عمل صالح والی بابرکت عمر نصیب کرے۔ اور جتنے باقی مسلمان بھی جو بیمار ہیں، محترم علامہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، بھائی عبداللہ شاد صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، بھائی ابو عمر کی والدہ بیمار ہیں، بھائی مظہر ریاض صاحب کی اہلیہ، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور پریشان مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، فوت شدگان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، رزق حلال کے آسان وسائل اور ذرائع میسر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ بے اولاد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے، ان میں سے جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں منور فرمائے، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان اور صحت والی بابرکت عمر نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم رکھے، اور ان کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ افطاری کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزے، نمازیں، رات کا قیام، قرآن پاک کی تلاوت اور دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، صحت و عافیت سے نوازے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل رکھے، اور آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے جو بھی تعلق دار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ہر قسم کے شر، فتنے اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو وبا پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر میں ان کی عبادت قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب.